بسم اللہ الرحمن الرحیم فنعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے فیض یہ کرم ہوا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلہم یتفکرون۔ اگر ہم اتارتے یہ قرآن پہاڑ پر تو تو دیکھتا کہ وہ پھٹ جاتا اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، اور یہ حقیقتیں لوگوں کو اس لیے سنائی جاتی ہیں کہ وہ سمجھ لیں۔ سامعین کرام، اس ارشاد پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کی اہمیت سمجھائی ہے کہ مالک الملک نے انسان کی بہتری کے لیے جو ہدایت قرآن پاک کی شکل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مخلوق کے خدا تعالیٰ کے لیے بھیجی ہے، وہ صرف باتیں ہی نہیں جس طرح مخلوق آپس میں کرتی ہے، بلکہ یہ ارشادات ربانی ہیں جن کی اتنی طاقت، عزت اور عظمت ہے کہ مالک فرماتا ہے کہ اگر یہ آیات پہاڑ پر اتاری جاتی تو وہ بھی خوف سے ڈر کر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی کلام کی اتنی قیمت ہے، مگر انسان جس کے لیے ساری رحمتیں برکتیں لے کر بہتری کے لیے یہ نازل ہوئی ہے، اس کو اس کی اہمیت ہی معلوم نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ انسان معلوم کر لے تو تب اس کی عنایات سمجھ میں آ جائیں گی اور انسان ان سے کما حقہ مستفید ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ میں تم میں کلام الہی چھوڑتا ہوں، وہ مضبوط رسی ہے، اس کا ایک طرف تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسری اللہ تعالیٰ سے متصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو پڑھنا ثواب، دیکھنا ثواب، سمجھنا ثواب، سننا ثواب اور اس پر عمل کرنا ثواب۔ مگر حدیث میں آیا ہے کہ ایسے لوگ تم میں ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، ان کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہیں، ان میں خشوع نہیں، ان میں نفاق ہے، جس کی وجہ سے نجس ہیں، جمادات سے بھی زیادہ بے تمیز۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا لیکن یہ پڑھ کر اور گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اس کا تعلق قرآن والے سے نہیں۔ اگر قرآن والے سے کلی تعلق ہو جسے نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے تو قرآن پاک کا ایک ایک لفظ ان میں انقلاب پیدا کر دے، رحمتوں اور برکتوں سے ان کو بھر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صنف رحمت میں کامل تھے، رحمت للعالمین تھے اور سراج منیر تھے اور ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم پاک بھی مخلوق کی روحوں سے اعلیٰ تھا، جس کی مثال یہ ہے کہ جب آپ نے مسجد نبوی میں ستون کے ساتھ تکیہ لگایا تو وہ صفت حیات سے سرفراز ہو گیا اور اسے وہ حیات حاصل ہوئی جو کمال انسانی سے ممکن نہیں، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت تھی جس میں شک نہیں ہو سکتا۔ قرآن گواہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں کی مٹی سامری نے اٹھا کر بچڑے میں ڈالی تو اس نے بولنا شروع کر دیا۔ اصحاب کہف کے کتے کا ذکر کلام پاک میں آیا ہے، تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہونے سے کیوں نہ انقلاب عظیم پیدا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جن کو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سمجھ عطا فرمائی تھی، جس چیز کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ لگایا اسے دل و جان سے عزیز سمجھتے تھے۔ ایک صحابی چھوٹے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت اور مہربانی سے ان کے سر پر دست مبارک پھیرا تو ان صحابی نے زندگی بھر سر نہیں منڈوایا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے تو صحابہ کرام قطرہ تک زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، دہن مبارک سے جو چیز پھینکتے تھے اس کو عطر کی طرح اپنے چہروں پر ملتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے اس نسبت کی بدولت اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھا اور اس کی برکات سے مستفید ہوئے۔ لیکن جو لوگ شیطان اور نفس کی ترغیب کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت
اور عظمت کو نہ سمجھ سکے اور اس غلامی کو شرک سمجھنا شروع کر دیا، وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہوئے، باغی ہوئے اور گمراہ ہو کر جہنم رسید ہوئے۔ اس لیے یہ محفل ہے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصول کی، جس میں ذکر الہی سے سینوں کو پاک کیا جاتا ہے۔ اس کی اہمیت کو سمجھیں اور فیوز و برکات حاصل کریں۔ اب شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔